اور باہر چادر نکال دی. عبدالستار عرف منا رضا خان مرید کراتے کراتے جب فارغ ہوئے غلاموں نے نظر پیش کی. منا نے سب کی نظر لے کے اپنے جیب میں رکھی. پوری نظر سب کی جب آ گئی جیب میں بھر لی, اور بھرنے کے بعد حضرت کے پاس آئے, اور آنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا, اور ڈالنے کے بعد جتنا جیب میں تھا سب نکال کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور نے اس کو قبول کیا, ہاتھ میں لیا اور اپنے کمرے کی طرف چلے. جیسے ہی حضرت اپنے کمرے کی طرف گئے, گیٹ بند کیا, منا رضا خان عرف نمونہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا. ارے میرے بھی 100 کے 3 نوٹ تھے, وہ بھی چلے گئے, ان کے بھی 3 نوٹ چلے گئے. پھر کہتے ہیں میں نے سوچا میرے حضرت ہی کو تو چلے گئے. جیسے ہی اتنا سوچا حضرت اندر چلے گئے. اندر سے کباڑ پہ دھکا مارا, کہا نمونہ نمونہ نمونہ. نمونہ نے فوراً کباڑ کھول, جی ابا. کہا قریب آیا, نوٹ نکال کے کہا 100 کا ہے. بولے جی. بولے لے یہ 13 نکالا, تیرا ہے. تیسرا نکالا, کہا لے نمونہ یہ 13 ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت کرامت حضور تاج الشریعہ. اب میں ان حاسدوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے تاج الشریعہ کے فتووں کے اوپر تحقیق کی ضرورت ہے. ارے جو دوسروں کا نوٹ نہ اس کی تحقیق کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت مفتی صاحب زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ واہ. بہت سے لوگ ہیں کہ سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے, کہتے تحقیق کرنا چاہیے. ارے جو دل کے آنے والے وسوسوں کو بھی پہچان لے, کیا اس کی تحقیق غلط ہوگی؟ میں علماء سے پوچھتا ہوں کیا غلط ہوگی؟ نہیں. یہ ہے تاج الشریعہ. تاج الشریعہ کی ذات یہ ہے. کیسے ہے تاج الشریعہ؟ ایک عالم صاحب کے ساتھ ایک بہت متمول آدمی ایک شہر کے آئے, بہت متمول. میں موجود تھا, وہ میرے پاس آئے دارالفتہ میں, ذرا ملاقات کرا دیجئے. مولانا صاحب بولے. میں نے چلیے. 11 بجے کا وقت تھا, میں لے کر گیا حضرت کی بارگاہ میں. سلام اور دعا ہوئی, مریدین تھے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جا رہے ہیں. وہ متمول شخص صاحب سربت بہت مالدار, یہاں آئیں گے تب دینا, اس کو واپس لے جاؤ. زندہ باد. سبحان اللہ. اس کو واپس کرو, واپس لے جاؤ. مولانا شہزاد صاحب نے حضرت کا, میاں کا اور حسام کا جو مدرسے کے کھانے کی بات کی ہے, امی مہینہ باندھتی ہیں مدرسے کا, مہینہ دیتی ہیں امی مدرسے کو. کیوں؟ کہ کہیں دھوکے میں بھی میاں یعنی اسد میاں وہاں ناشتہ نہ کر لیں. یہ ہے تقویٰ, طہارت. حضور تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا لوگ نذرانے دے رہے ہیں. حضرت نذرانہ جیب میں رکھ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی کسی نے نذرانہ دیتے وقت یہ کہہ دیا حضور یہ مدرسے کا ہے, اب وہ جیب میں نہیں جائے گا. مولانا عاشق صاحب ہے تو ان کو, یوسف ہے تو ان کو, یا میں ہوں تو مجھے, یا دوسرا ہے کوئی اس کو دے دیا, لو امی تک پہنچوا دو, یہ مدرسے کا ہے. اور آج محتمموں کی حالت, ناظموں کی حالت مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو. ہر محتمم مدرسے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے, لیکن تاج الشریعہ وہ ہے کہ جو مدرسے کا ایک پیسہ نہیں کھاتے, ان کی اولاد نہیں کھاتی. قائد ملت حضرت علامہ اسد اللہ خان صاحب, ان کے علم کے بارے میں واقعی صحیح بات یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی بات کرنے کو بیٹھ جائے تو بڑے بڑوں کے چھکے چھوڑتے تو ہم نے دیکھے. دارالفتہ میں خود تشریف لاتے, حضرت بھیجتے اور فتاوے خود لکھتے. میرے سامنے انہوں نے فتاوے لکھے ہیں, اگر آپ کو بھی چاہیے انہی سے تو جواب وہی لکھ کے آپ کو دیں گے. ان کے بیٹے حسام کی ایک بات میں بھی بتا کے اپنی بات ختم کروں. حسام ہے, جب یہ پیدا ہوئے حضرت باہر تھے, اور حضرت کے اپنے پوتے کی ولادت کے موقع پر باہر, انڈیا کے باہر تھے, تشریف لائے, اور کیسا جلوس تھا حضرت کا پوتے کی ولادت میں, دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. حضرت تشریف لائے, عقیقے کا وقت آیا, حضرت نے مجھے بلایا, مجھ سے کہنے لگے بکرے تمہیں کاٹنا ہے. میں نے جی حضور. میں نام کیا ہے؟ فرمایا حسام احمد رضا. میں نے کہا حضور اس میں محمد کا اضافہ کر لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ بولے تمہیں اختیار ہے, محمد حسام احمد رضا پہ بس عقیقہ کرو. عقیقہ ہو گیا. وہ پروان چڑھتے رہے, پروان چڑھتے رہے, پروان چڑھتے چلتے
सफर में भी जाने लगे। लखनऊ का वाकया है, कारी दिलशाद साहब बनारस वाले यहाँ हो तो वो खुद इसके गवाह होंगे। मैं, असद मियाँ साहब, हुसाम मियाँ साहब एक तरफ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। कारी दिलशाद ने कहा लाओ भाई हुजूर की नालैन शरीफ। हजरत के जूते अलग रखे थे। चलने के लिए जब तैयार हुए तो कारी दिलशाद ने कहा लाओ हुजूर की नालैन शरीफ। जैसे ही नालैन शरीफ का लफ्ज बोला तो हुसाम मियाँ मेरे कांधे पे हाथ मार के बोले मुफ्ती साहब देखो देखो नालैन शरीफ कह रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा नालैन शरीफ तो मुस्तफा जाने रहमत की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। कहा ये तो अब्बा के जूते हैं। और ये कारी साहब कह रहे नालैन शरीफ। अंदाजा करो जो बच्चा मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में बचपने से ऐसा हो तो जवानी का आलम क्या होगा और बुढ़ापे का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया, शहजादे ताजुश शरिया, नबी ताजुश शरिया हुसाम अहमद रजा। अभी हजरत के विसाल के मौके पर एक बहुत बड़ा फितना आया था बरेली शरीफ दिल्ली, बहुत बड़ा फितना। और वो फितना फैला के चला गया, न जाने कैसे कैसे लोगों को बहका के चला गया। मगर है गुलामाने ताजुश शरिया, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अगर फितने आ भी जाएं तो वहां ताजुश शरिया का नारा लगा देना, फितने भागते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले भी आया था, बैठ जा ए भाई, बैठ जा बैठ जा। वो फितना पहले भी आया था। उस वक्त हजरत सरकार ताजुश शरिया, अल्लामा असद खां साहब और ये खादिम मौलाना आशिक साहब, हम चारों एमपी के सफर पे थे। भोपाल, इटारसी, गोटेगांव, जबलपुर से फ्लाइट थी फिर दिल्ली की, उधर थे। वो फितना बरेली शरीफ आ गया। जैसी बरेली शरीफ पहुंचा फितना, उसको कुछ लेकर हजरत के ड्राइंग रूम में गए। जैसे ड्राइंग रूम में पहुंचे, फितना जानते हो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इन फितनों का नाम लेके उनको ऊंचा किया जाता है। वो फितना जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंचा, भीड़ थी भीड़। हुसाम मियां अंदर से आए और अंदर से आने के बाद बोले सब लोग चले जाओ, सब लोग निकल जाओ, मुझे इनसे बात करना। क्या बात है? सब लोग निकल जाओ, मुझे इनसे बात करना। सब लोग निकल गए, 2-3 रह गए। और उस फितने से हुसाम मियां ने कहा ये दाढ़ी, ये सुन्नत के खिलाफ है, अपनी दाढ़ी को पूरा करो। फितना जवाब न दे सका। अभी जब आया था दोबारा फितना, वहां हुसाम मियां मौजूद थे। जैसे ही वो बोलने वाले तो एक ने कह दिया नहीं नहीं अब्बा बैठे, तुम मत बोलना। मैंने कहा क्यों नहीं बोले तुम? बोले मैं तो कहने को था, पहले मैंने समझाया था, नहीं माने, अब तुम हमारे यहाँ क्यों आए